اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ آج ہمارا موضوع ہے چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ ناظرین، واقعہ پورا سننے کے لیے ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھیں۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گیا، اور یہ وہ زمانہ تھا جب ہم پر خوب ظلم کیا جاتا تھا۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، کیا آپ ہمارے لیے دعا نہیں فرماتے؟ میرے الفاظ سنتے ہی آپ سیدھے کھڑے ہو کر بیٹھ گئے۔ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا۔ پھر آپ نے فرمایا، تم سے پہلی امت کے لوگوں کو اپنے دین کے لیے کہیں زیادہ عذاب برداشت کرنے پڑے۔ ان کے جسموں پر لوہے کی کنگیاں کی جاتی تھیں، جس سے ان کی کھال اور ہڈیاں الگ ہو جاتی تھیں، مگر یہ تکالیف بھی انہیں ان کے دین سے نہ ہٹا سکی۔ ان کے سروں پر آرے چلا چلا کر ان کے جسم دو کر دیے گئے، مگر وہ اپنا دین چھوڑنے پر تیار پھر بھی نہ ہوئے۔ اس دین اسلام کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح پھیلا دے گا کہ ثنا کے مقام سے حضرت موت جانے والے سہار کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی کا خوف نہیں ہوگا، یہاں تک کہ چروائے کو اپنی بکریوں کے متعلق بھیڑیوں کا ڈر نہیں ہوگا۔ حضرت خباب بن حرت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن میرے لیے آگ دکھائی گئی، پھر وہ آگ میری کمر پر رکھ دی گئی، پھر اس کو اس وقت تک نہیں ہٹایا گیا جب تک کہ وہ آگ میری کمر کی چربی سے بجھ نہ گئی۔ ایسے ہی لوگوں میں سے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو ان کے دین سے پھرنے کے لیے مشرکوں نے طرح طرح کے ظلم کیے، آگ سے جلا جلا کر عذاب دیے، مگر وہ دین پر قائم رہے۔ محترم ناظرین، علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف تشریف لے جا رہے تھے۔ اس وقت حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو آگ سے جلا جلا کر تکالیف پہنچائی جا رہی تھی۔ ان کی کمر پر جلنے کی وجہ سے کوڑ جیسے سفید داغ پڑ گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، جیسے کہ تو ابراہیم علیہ السلام کے لیے ہو گئی تھی۔ اس دعا کے بعد انہیں آگ کی تکلیف محسوس نہیں ہوتی تھی۔ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر اور ان کے والد یاسر اور ان کے بھائی عبداللہ اور ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا، ان سبھی کو اللہ کا نام لینے کی وجہ سے سخت ترین عذاب دیے گئے۔ ایک روز جب انہیں تکلیف پہنچائی جا رہی تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرف سے گزرے۔ آپ نے ان کی تکلیف کو دیکھ کر فرمایا، اے اللہ، آل یاسر کی مغفرت فرما۔ ان کی والدہ سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل کے چاچا حذیفہ بن ابن مغیرہ نے ابو جہل کے حوالے کر دیا۔ یہ اس کی باندی تھیں۔ ابو جہل نے انہیں نیزہ مارا، اس سے وہ شہید ہو گئیں۔ اس طرح اسلام میں انہیں سب سے پہلی شہید ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ آخر انہی مظالم کی وجہ سے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے والد یاسر رضی اللہ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ اپنے ان مظالم اور بدترین حرکات کے ساتھ ساتھ یہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معجزات کا مطالبہ بھی کرتے رہتے تھے۔ ایک روز ابو جہل دوسرے سرداروں کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا، اے محمد، اگر تم سچے ہو تو ہمیں چاند کے دو ٹکڑے کر کے دکھاؤ، وہ بھی اس طرح کہ ایک ٹکڑا ابو قبیس کے پہاڑ پر نظر آئے اور دوسرا کہکان پہاڑ پر نظر آئے۔ مطلب یہ کہ دونوں ٹکڑے کافی فاصلے پر ہوں تاکہ اس کے دو ٹکڑے ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے۔ اس روز مہینے کی 14ویں تاریخ تھی، چاند پورا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی یہ عجیب فرمائش سن کر فرمایا، اگر میں ایسا کر کے دکھا دوں کیا تم ایمان لے آؤ گے؟ انہوں نے ایک زبان ہو کر کہا، ہاں، بلکہ ہم ایمان لے آئیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی کہ آپ کے ہاتھ سے ایسا ہو جائے۔ چنانچہ چاند فوراً دو ٹکڑے ہو گیا۔ اس کا ایک حصہ ابو قبیس کے پہاڑ پر اوپر نظر آیا اور دوسرا کہکان پہاڑ پر۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو اب گواہی دو۔ ان کے دلوں پر تو قفل پڑے تھے، کہنے لگے، محمد، ہم لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا ہے۔ کچھ نہیں کہا، محمد نے جادو پر جادو کر دیا ہے۔
مگر ان کے جادو کا اثر ساری دنیا کے لوگوں پر نہیں ہو سکتا۔ مطلب یہ تھا کہ ہر جگہ لوگ چاند کو دو ٹکڑے نہیں دیکھ رہے ہوں گے۔ اب انہوں نے کہا ہم دوسرے شہروں سے آنے والوں سے یہ بات پوچھیں گے۔ چنانچہ جب مکہ میں دوسرے شہروں کے لوگ داخل ہوئے تو انہوں نے چاند کے بارے میں ان سے پوچھا۔ آنے والے سب لوگوں نے یہی کہا، ہاں ہاں ہم نے بھی چاند کو دو ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھا ہے۔ یہ ہی سنتے ہی مشرک بول اٹھے، بس پھر ہم تو یہ عام جادو ہے، اس کا اثر سب پر ہوا ہے۔ کچھ نہیں کہا، یہ ایک ایسا جادو ہے جس سے جادوگر بھی متاثر ہوتے ہیں، یعنی کہ جادوگروں کو بھی چاند دو ٹکڑے نظر آیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ قمر کی آیت نازل فرمائی۔ قیامت نزدیک آ پہنچی اور چاند شک ہو گیا، اور یہ لوگ کوئی معجزہ دیکھتے ہیں تو ٹال دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ جادو ہے جو ابھی ختم ہو جائے گا۔ مختلف قوموں کی تاریخ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ چاند کے دو ٹکڑے ہونا صرف مکہ میں نظر نہیں آیا تھا، بلکہ دوسرے ملکوں میں بھی اس کا مشاہدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح ایک دن مشرکین نے کہا، اگر آپ واقعی نبی ہیں تو پہاڑوں کو ہٹا دیجئے، جس کی وجہ سے ہمارا شہر تنگ ہو رہا ہے، تاکہ ہماری بادیاں پھیل کر بس جائیں، اور اپنے رب سے کہیں کہ ایسی نہریں جاری کرا دیں جیسے شام اور راک میں ہیں، اور ہمارے باپ دادوں کو دوبارہ زندہ کر کے دکھائیں۔ ان دوبارہ زندہ ہونے والوں میں سے قصی بن کلاب ضرور ہوں، اس لیے کہ وہ نہایت ہی دانا اور عقل مند بزرگ تھا۔ ہم اس سے پوچھیں گے آپ جو کچھ کہتے ہیں سچ ہے یا جھوٹ۔ اگر ہمارے ان بزرگوں نے آپ کی تصدیق کر دی اور آپ نے ہمارے یہ مطالبے پورے کر دیے تو ہم آپ کی نبوت کا اقرار کر لیں گے، اور جان لیں کہ آپ واقعی اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہماری طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ جیسا کہ آپ دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کی یہ باتیں سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے ان باتوں کے لیے تمہاری طرف رسول بنا کر نہیں بھیجا گیا، بلکہ میں تو اس مقصد کے لیے بھیجا گیا ہوں کہ اللہ کی عبادت کرو۔